السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، آپ سب سے دردمانا اور دکھی دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کب تک شیعہ سنی کی لڑائی لڑتے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے رہو گے؟ ہم نے تو یہ سیکھا ہے اپنے استاد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ علی حافظ اللہ سے، میرے بچوں ایسے خطیبوں کو مت سنو جو امت کو لڑاتے ہیں، امت کو توڑتے ہیں۔ دین کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، امت کے دلوں میں نفرت کا بیج بو دیا ہے۔ جو ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کرتے، آپس میں سلام کرنا پسند نہیں کرتے، مت سنو ایسے خطیبوں کو جو امت کو توڑ دیا جنہوں نے، مت بلاؤ ایسے خطیبوں کو جو امت کے دلوں میں نفرت کا بیج بوتے ہیں۔ اپنے موبائل میں ڈالو ایسے خطیبوں کو، ڈاؤن لوڈ مت کرو، نہ بیان سے ڈاؤن لوڈ کرو جنہوں نے امت کے دل میں فرقے کی وحدت کو ہوا دیتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا ہے اپنے استاد طارق جمیل صاحب سے کہ امت کو محبت دو، کسی فرقے سے نفرت نہ کرو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، کسی سے نفرت مت کرو۔ کب تک یہ شیعہ سنی فساد عروج پہ رہے گا، یہ آپ کو پتہ نہیں، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے فرقے واریت کی وجہ سے۔ سنی شیعہ کو مارنے میں لگا ہوا ہے، شیعہ سنی کو مارنے لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کون سا یہ تم کام کر رہے ہو؟ امام حسین نے کربلا میں یہ بھی کام کیا تھا کیا؟ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام حسین نے ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ چاہتے تو ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا، لیکن اب پہ چھوڑ دیا۔ آپ مسلمان آپس میں مسلمان کے ساتھ گریبان کر رہے۔ اللہ کے نبی نے مسلمان کا مسلمان کا خون مانا حرام ہے، مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ تجھ سے مسلمان کا خون بہائے، مسلمان پہ حرام ہے کہ تجھ سے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ ادھر تو لوگ زخمی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، کیوں آپس میں ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں، کیوں ایک دوسرے گریبان کر رہے ہیں؟ امت کیوں نہیں بنتے؟ آپس میں ایک دوسرے سے کیوں نہیں ملتے؟ غلط فہمیاں دور کیوں نہیں کرتے؟ جو گستاخی صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، کبھی کوئی اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ لعنتی بدبخت کہاں سے لوگ آ گئے۔ گستاخی کر رہا ہے تو آپ ان کے بڑوں سے ملے، سارے ان کے شیعہ کے جو بڑے ہیں وہ بھی منع کرتے ہیں گستاخی کرنے سے، وہ کہتے ہیں مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ان سے ملے، ان کو ساتھ لے کر چلے۔ تو یہ چھوٹے موٹے ذاکر ہے یا یہ جو دین سے دور ہے، یہ فساد کراتے ہیں، یہ امت کو لڑاتے ہیں۔ تو بھائیو، آپس میں دستے گریبان مت ہوئے، آپس میں ایک بن جائے، محبت کرے، ان کے بڑوں سے ملے۔ جو بھی گستاخی جس کا بڑا کرتا ہے، بچے کرتے ہیں، ان کے بڑوں سے ملو، وہ انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گے، ان چھوٹوں کو جیل کے اندر ڈلوائے گے۔ کہ آپس میں دستے گریبان مت ہوئے، آپس میں ہمدرد ہو، محبت۔ ہمارے نبی نے تو ایک امت بنایا، امت سے دعا کی یہ روئے ہے۔ ہم آپس ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا ہمیں ہو گیا ہے، کیسے ہو گئے ہم، پتہ نہیں کب ہمیں ہوش آئے گا۔ سوچو بھائی، سوچو کب تک یہ فساد چلتا رہے گا؟ محرم آتا ہے شیعہ سنی فساد، ربیع الاول آتا ہے، بریلوی کہتے ہیں دیوبندیوں کو سوائے ابلیس کے سب، اور اہل حدیث کو سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں، وہ ان کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو سب کوئی مشرک بول رہا ہے، کوئی کسی کو وہابی بول رہا ہے، کوئی کسی کو کافر بول رہا ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، کفر اتنا سستا ہو گیا، سبزی اتنی سستی نہیں ہے، ٹماٹر بھی مہنگے ہیں، مرچیں بھی مہنگی ہے، ہری مرچیں مہنگی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں آپس میں۔ بھائی، ہم نے اپنے استاد سے یہ سکھایا کہ میری اولاد ہو تو کبھی فرقہ وحدت کی بات نہیں کرو گے، تو بھائی ہم بھی فرقہ وحدت کی بات نہیں کرتے، اب بھی امت کو لینے کی بات کرتے ہیں، ہم بھی امن کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔